آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ سے لاپتہ صحافی مدثر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی سماعت تھی کیس کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑے اہم ریمارکس دیے، لیکن جو سب سے اہم بات تھی جو عدالت نے جو معاون مقرر کیا ہے فیصل صدیقی صاحب کو، انہوں نے مدثر نارو کے کیس کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں دانستہ طور پر ایسی کانٹرڈکشنز ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کیس میں ریاست کے لوگوں کو معلوم ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب گئے مدثر نارو، جبکہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مدثر نارو خود جان بوجھ کر لاپتہ ہوئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس ریاست کو کچھ معلوم ہے جو یہ نہیں بتا رہی۔ تو اس پر مدثر نارو کی والدہ نے بھی بات کی عدالت سے، انہوں نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا، تمام مائیں اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھاتی ہیں، تو اگر میرا بیٹا سچ بولتا ہے تو یہ اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ آج 4 سال ہو گئے ہیں میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن اس کا کوئی علم نہیں، کچھ بتایا نہیں جا رہا۔ تو ہم بات کرتے ہیں 4 سالہ سچل بھی آئے ہوئے ہیں، آج پھر عدالت میں یہ فیصل آباد سے ٹریول کر کے آتے ہیں ہمیشہ، اور اب پھر موجود ہیں۔ تو آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ آنٹی آپ بتائیں گی کہ کیا آج عدالت سے آپ نے جو آج ریمارکس ہوئے، اور خود چیف جسٹس نے بھی کہا کہ آپ اس کریڈیبل انفارمیشن ہے جس پر ضرور ایکشن لیا جانا چاہیے، وہ کریڈیبل انفارمیشن آپ نے ایک میجر صاحب اور ایک کرنل صاحب کا نام اور نمبر شاید وزیر اعظم کو بھی دیا تھا، وہ کیا انفارمیشن ہے؟ وہ یہی تھی کہ میں نے ان کو بتایا تھا وزیر اعظم کو کہ یہ میجر صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی کرنل نے انہیں کہا ہے کہ بتاؤ ان کی فیملی کو کہ وہ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اس کو جلد چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ہم خاموش رہے، اب 2 سال ہو گئے لیکن اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اب۔ تو جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس طرح لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، ریاست اٹھا سکتی ہے، تو پھر مجھے تھوڑا غصہ آیا کہ اس پالیسی کو ہم کیا کریں۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں تحفظ چاہیے، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، ہم اس ملک میں دکھ کاٹنے بانٹنے کے لیے تو نہیں آئے کہ ہمارے بچے بھی اس طرح دکھ کاٹے یہاں پہ اور ہم بھی سڑکوں پہ رولیں اور اپنے بچوں کو ڈھونڈتی پھرے مائیں، اور پتہ نہیں میری طرح کتنی مائیں اس طرح پھر رہی ہوں گی اور کس طرح بچے اس طرح رول رہے ہوں گے۔ تو یہ پالیسی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اگر کوئی بچہ جرم کرتا ہے تو اس کو بلایا جائے۔ اگر میرا بچے نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو ہمیں بتایا جائے، ہم ریاست کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو دینا کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتہ کہاں پہ ہے بچہ، اور یہ تو ظلم ہے، تو اور اس میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ آپ پر امید ہوئی جو آج انہوں نے کہا کہ اس پہ ایکشن لیں، جو کریڈیبل انفارمیشن ہے، اور جو عدالتی معاون تھے انہوں نے بھی کہا کہ ریاست کچھ چھپا رہی ہے، ان کو معلوم ہے مدثر کے بارے میں؟ جی انشاءاللہ اگلی جو ہوگی تاریخ اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ مجھے پتہ چلے گا، اس لیے میں نے خود آج ہمت کر کے بات کی ہے۔ میں نے کہا میں خود بات کروں اور بتاؤں جج صاحب کو، لیکن ایکشن تو لیں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ وہ کہتے تھے عدالتیں آپ کے لیے ہیں اور اب جب بھی آ سکتی ہیں، آپ بات کرنا چاہیں جب بھی کر سکتی ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے عدالتیں بنی ہیں۔ سچل کیسے ہیں؟ پھر بابا آ رہے ہیں کیا؟ چلا آج عدالت میں کیا آپ نے دیکھا؟ آ رہے ہیں بابا؟ جج صاحب لا رہے ہیں جج انکل بابا کو؟ نہیں، ابھی بھی نہیں لا رہے؟ تو آپ نے بتایا ہے، دادو نے بتایا ہے کہ کب بابا آئیں گے؟ کیا نہیں بتایا۔ نہیں بتایا؟ دعائی کرتے ہو بس۔ تو دعا کر رہے ہیں بابا کے لیے کہ بابا آئیں؟ دعا کر رہے ہیں بابا جلدی آ جائیں؟ ہاں جی۔ تو کیا دعا میں مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ بابا جلدی آ جائیں۔ چلیں ہمارے ساتھ مدثر نارو کی جو وکیل ہیں ایمان مزاری، وہ بھی موجود ہیں، اور لاپتہ افراد کا ڈے 1 سے جو ایشو لے کے چل رہی ہیں، جن کے اپنے شوہر بھی لاپتہ ہیں پچھلے تقریباً 18 سال سے، وہ موجود ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ۔ تو ایمان سے پہلے مدثر کے کیس پر بات کرتے ہیں، پھر ہم آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، جو کہ آج جسٹس کمال صاحب کی رپورٹ لے کر آئی ہیں، جو پچھلے کافی عرصے سے لاپتہ ہے، لاپتہ افراد پر رپورٹ۔ جی ایمان، آج جو سماعت ہوئی، آج آپ کو کچھ امید پیدا ہوئی؟ کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا کہ کریڈیبل انفارمیشن موجود ہے، جبکہ جو عدالتی معاون ہے فیصل صدیقی، انہوں نے بھی کہا کہ اس کیس میں ریاست چھپا رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا چھپا رہی ہے ریاست جو
دیکھیں جو کریڈیبل انفارمیشن آنٹی نے دی تھی اس میٹنگ میں بھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک میجر صاحب نے جو ان کی فیملی میں ہے بتایا تھا کہ انٹرنمنٹ سینٹر میں اسپاٹ کیا گیا تھا، پورے تفصیل سے یہ بیان کیا گیا. اب یہ کتنا کریڈیبل ہے وہ تو آبویسلی انویسٹیگیشن بتائے گی، لیکن اگر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو رہی اس کے اندر، وہ انویسٹیگیشن لیکنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کچھ چھپا رہی ہے. اب جو جبری گمشدگیوں کے کیسز ہوتے ہیں وہ ایک خاص نوعیت کے کیس اس لیے ہوتے ہیں بیکاز اس میں ایک اسٹیٹ کی طرف سے ڈینائل آف انفارمیشن ہوتا ہے، اس لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور اتنا جب آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں تو آپ پرپیٹریٹرز کو شیلڈ کرتے ہیں، انہیں ٹائم دے کر کہ وہ جو بھی چاہے ایکسٹریکٹ کریں انفارمیشن، ٹارچر کے ذریعے ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن کیوں نہ کر دے. تو یہ جو امپیونٹی ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں کوئی بھی امید ہے تو وہ صرف اس عدالت سے ہی ہے، ہمیں ریاست کے باقی اداروں سے کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. آمنہ مسعود جونیئر صاحبہ، آپ نے بھی بات کی، آپ نے جب چیف جسٹس اطہر مناللہ نے کہا کہ ایک موقع اور دینا چاہیے اس حکومت کو، تو آپ نے کہا کہ یہ شریف خاندان 2008 سے حکومت میں ہے، انہوں نے ہمیں لاہور بھی بلوایا تھا، ماڈل ٹاؤن جا کے میں نے بریفنگ بھی دی، لیکن انہوں نے مذمت کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو جس پر چیف جسٹس اطہر مناللہ نے کہا کہ مذمت تو جنرل مشرف نے بھی کر دی تھی، لیکن بعد میں کتاب میں مانا بھی کہ لاپتہ کرنا لوگوں کو ان کی پالیسی تھی. تو اب آپ کو کوئی امید ہے، جو چیف جسٹس اطہر مناللہ نے کہا ہے کہ ایک موقع اور دے کے دیکھتے ہیں، جو نئی حکومت آئی ہے وہ بتائے کہ ان کی کیا اس بارے میں پالیسی ہوگی؟ بالکل، جو شہباز شریف صاحب کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اس موقع پر 2012 میں آپ کیمپ میں آئے تھے، آپ دونوں بھائی، آپ آ کے روئے تھے، آپ نے لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا تھا، آپ نے ان کے بچوں کو دلاسا دیا تھا، بلکہ آپ نے یہ تک خوشخبری سنائی تھی کہ اگر ہمیں حکومت ملے گی 2013 کے الیکشنز کے بعد تو ہم ان قید خانوں کے دروازے کھولیں گے اور ہم ایک نیا سورج طلوع کروائیں گے. تو وہ اس طرح کی انہوں نے خوشخبریاں دی تھیں، تو ان کو یاد کروانے کی ضرورت ہے. 2008 میں انہوں نے 100 فیملیز کو اپنے گھر بلایا تھا، ان کو کھانا کھلایا تھا، ان کی کہانیاں الگ الگ سنی تھیں، اور اس میں بھی بہت زیادہ یہ مطلب امپریس ہوئے تھے اور اس کی مذمت کی تھی کہ یہ کیسا پاکستان ہے، یہ کیا فلسطین ہے کہ فلسطین میں مائیں اپنے بچوں کی تصویریں اٹھا کے رو رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے پاکستان کو فلسطین سے تشبیہ دی تھی. تو مگر یہ کہ صرف ان کے یاد دلانے کو بھی کوئی ڈیڈ لائن دینی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کیبنٹ کی سربراہ تو وزیر اعظم خود ہیں، تو وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اس مسئلے کا حل تلاش کریں. پالیسی ان کی کیا ہے؟ پالیسی تو ان کی وہی ہوگی جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ میرے خیال میں جبری گمشدگی کی پالیسی فیڈرل گورنمنٹ نہیں بناتی، بلکہ وہ آرمی اور سیکرٹ ایجنسیز بناتی ہیں. تو وہ پالیسی تو چینج نہیں ہو رہی نا. ہمیں آج بھی مارچ میں بھی 76 لوگ ڈس اپیئر ہوئے ہیں. تو پالیسی از دا سیم. ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی مذمت کرتے تھے اور اس کے حل کے لیے آپ کی کیا تجاویز. اور وہ جو تجاویز اس کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہیں، جو کہ لاپتہ افراد کے لیے قائم کی گئی انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہی لاپتہ ہو گئی تھی، آپ لیکن لے کے آئی ہیں جسٹس کمال منصور سے جو ہے وہ یہ دیکھیے آپ، یہ کانفیڈینشیل ہو گئے ہیں وہ پیجز جس میں کہ اس کا حل لکھا ہوا تھا، یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کون لوگ کرتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. کلاسیفائڈ کر کے انہوں نے پیجز ہی بلینک کر دیے ہیں. اور یہ 2010 میں یہ رپورٹ لکھنے کے بعد جسٹس کمال منصور عالم کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا. تو اس کا اتنا پریشر تھا ان کے اوپر، وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بوڑھے اور ایک بیمار آدمی تھے، کہ یہ رپورٹ لکھنے کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. اور وہ جب یہ عدالت میں پیش کی گئی سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد یہ رپورٹ دفن ہو گئی. اس کا نہ کبھی کہیں حوالہ دیا گیا اور نہ اس کی مندرجات کو سے استفادہ کیا گیا. تو اس عدالت سے میں نے صدا کی ہے کہ جو اس میں جو کانفیڈینشیل پارٹ ہے وہ آپ سپریم کورٹ سے ریٹرائیو کروائیں اور اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ منظر عام پہ آنی چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں آمنہ مسعود جندوہ صاحبہ بھی، مدثر نارو کی والدہ سچل اور ایمان مزاری موجود تھے. بات یہ ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت تبدیل ہوئی ہے تو اس حکومت کو ایک موقع دیا جانا چاہیے، لیکن جو حکومت افراد لاپتہ کرتی ہے، پاکستانی شہری لاپتہ کرتی ہے، وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہوئی، وہ وہیں پر موجود ہے. دیکھا یہ جانا چاہیے کہ ان کو اکاؤنٹیبل کون کرے گا، ان کا فیصلہ کون کرے گا. پالیسی ان کی ہے لوگوں کو لاپتہ کرنے کی. سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان بھی یہ عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ کسی سویلین ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی پالیسی نہیں تھی افراد لاپتہ کرنا. تو سب کو معلوم ہے افراد جو پاکستانی شہری لاپتہ ہو رہے ہیں ان کو کون لاپتہ کر رہا ہے.
तो देखते हैं अगली समात में अदालत क्या उनको भी अकाउंटेबल ठहराती है कि नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।